اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے پورب پچھم کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا، اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا۔ یعنی بنی اسرائیل کو جن کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم روا رکھا تھا، اس بنا پر وہ فی الواقع مصر میں کمزور سمجھے جاتے تھے کیونکہ مغلوب اور غلام تھے، لیکن جب اللہ نے چاہا تو اسی مغلوب اور غلام قوم کو زمین کا وارث بنا دیا۔ زمین سے مراد شام کا علاقہ فلسطین ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے عمالقہ کے بعد بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا۔ شام میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس وقت گئے جب یوشع بن نون نے عمالقہ کو شکست دے کر بنی اسرائیل کے لیے راستہ ہموار کر دیا، اور زمین کے ان حصوں میں برکتیں رکھیں، یعنی شام کے علاقے میں جو بکثرت انبیاء کا مسکن اور مدفن رہا اور ظاہری شادابی و خوشحالی میں بھی ممتاز ہے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی برکتوں سے یہ زمین مالا مال رہی ہے۔ مشارق مشرق کی جمع اور مغارب مغرب کی جمع ہے، حالانکہ مشرق اور مغرب ایک ہی ہے۔ جمع سے مراد اس ارض بابرکت کے مشرقی اور مغربی حصے ہیں، یعنی جہات مشرق اور مغرب۔ یہ وہ وعدہ بھی ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی آیت 128 اور 129 میں فرمایا گیا ہے، اور سورہ قصص میں بھی۔ مصنوعات سے مراد کارخانے، عمارتیں اور ہتھیار وغیرہ ہیں جو وہ بلند کرتے تھے، اور اس سے مراد اونچی اونچی عمارتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہتھیار اور دیگر سامان بھی تباہ کر دیا، اور ان کے باغات بھی۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے معبود ہے۔ آپ نے فرمایا، واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔ اس سے بڑی جہالت و نادانی کیا ہوگی کہ جس اللہ نے انہیں فرعون جیسے دشمن سے نہ صرف نجات دی بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے اسے اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا، اور معجزانہ طریقے سے دریا عبور کروا دیا، یعنی پار کروا دیا۔ وہ دریا پار کرتے ہی اس اللہ کو بھول کر پتھر کے خود تراشیدہ معبود تلاش کرنے لگ گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ بت گائے کی شکل کے تھے جو پتھر کی بنی ہوئی تھیں۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ یعنی مورتیوں کے پجاری جن کے حال نے تمہیں بھی دھوکے میں ڈال دیا، ان کا مقدر تباہی اور ان کا یہ فعل باطل اور خسارے کا باعث ہے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین۔ فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے؟ کیا جس اللہ نے تم پر اتنے احسانات اور تمہیں جہانوں پر فضیلت بھی عطا کی، اسے چھوڑ کر میں تمہارے لیے پتھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بت تلاش کروں؟ یعنی یہ ناشکری اور احسان ناشناسی میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے مزید احسانات کا
تذکرہ ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ یہ وہی آزمائشیں ہیں جن کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی گزرا ہے اور سورہ ابراہیم میں بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن کریم میں بیان کی گئی قوموں کے واقعات اور ان کے تذکرے سے عبرت اور نصیحت پکڑنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔